اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مومن کی تعارف قرآن کی زبانی. سورہ فاتحہ آیت نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 2. مومن کی تعریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ پہلے سورہ فاتحہ میں مومن کی تعریف جو تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، اور سورہ بقرہ میں تقریباً 2 جگہ مومن کی تعریف پہلی رکوع میں جو آپ کو سنائی گئی تلاوت میں، اور پھر آیت نمبر اب ڈائریکٹ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی بیچ میں وہ منافقین اور ان کا ذکر ہوا تھا. اب اللہ جل شانہ ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے ہیں مومنین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 34. وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ہم دیتے ہیں نا سرپرائز اپنے بچوں کو، سرپرائز دیتے ہیں، وش کرتے ہیں، ان کو وش کرتے ہیں. کیا وش کرتے ہیں؟ ان کو عید ڈے وش کرتے ہیں. اور ہم نے تو نہیں کیا، ویسے آج کل کے ہے وہ ہیپی برتھ ڈے وش کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ڈیز ہم نے بنائے، ویلنٹائن ڈے وش کرتے ہیں، جو بھی وش کرتے ہیں. تو ادھر اللہ جل شانہ منافقین کا اور مشرکین کا اور سب سے بحث کر کے آخر میں فرما دیتے ہیں، مسلمانوں کو سرپرائز دے دیتے ہیں مومنین کو. وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے ان لوگوں کو. اللہ اکبر. وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے ان لوگوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر 2 صفات سے موصوف کیا، بشیرا و نذیرا. بشیرا و نذیرا. تو اللہ جل شانہ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسلمانوں کو بشارت دی، مومنین کو خصوصاً. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے،
ان لہم جنات تجری کہ ان کے واسطے باغ ہیں، تجری کہ بہتے ہیں، من تحتہا الانہار، من تحتہا ان کے نیچے، انہار نہریں، انہار نہر کی جمع ہے، انہار نہر کی جمع، کلما رزقو جب ملے گا، کلما نہر اردو میں کہتے ہیں کینال، کہتے ہیں انگریزی میں اسے، جو نہر نہیں سمجھتا وہ کینال تو سمجھتا ہوگا، کلما رزقو جب ملے گا ان کو، کلما رزقو جب ملے گا ان کو، منہا ان میں سے، یہ ہا جو ہے وہ یہ ضمیر راجع ہے ان نہروں کی طرف، کلما رزقو، ہاں یہ جنات کی طرف، یہ باغات کی طرف، کلما رزقو جب ملے گا ان کو وہاں کا، منہا وہاں کا، من ثمرتن کوئی پل، رزقن کھانے کو، من ثمرتن پھل، فروٹس کھانے کو، رزقن کھانے کو، just like food, in the shape of food, fruits in the shape of for food, for eating purpose. قالوا هذا الذي، قالوا تو کہیں گے، یہ کون کہے گا؟ یہ جنتی کہے گا، هذا الذي تو کہیں گے یہ، هذا یہ، this الذي وہی ہے، یہ تو وہی ہے، هذا الذي it is just like that, it is just like that یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا، رزقنا جو ہمیں ملا تھا، جو یہ تو وہی ہے جو صاحب تفسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ فرماتے ہیں ایسا، جو ملا تھا، قالوا هذا الذي رزقنا یہ تو وہی ہے، it is just like that جو ملا تھا، رزقنا جو ملا تھا، من قبل جو ملا تھا، رزقنا جو ملا تھا ہم کو، نا کا مطلب ہم کو، اس، نا کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اس، ٹو اس، ہمیں ملا تھا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُو اور دیے جائیں گے، وَأُتُو اور دیے جائیں گے، ٹو بی گیون، پیسو وائز، کیا ہے؟ یہ ہے پیسو وائز، وَأُتُو اور دیے جائیں گے، بھی متشابہہ اور ان کو، اور دیے جائیں گے ان کو پل ایک صورت کے، اور ان کو دیے جائیں گے پل ایک صورت کے، صورت ایک ہی طرح کی ہوگی، متشابہہ ایک صورت کے، متشابہہ سیم، سیم، ریزمبل دوسرا معنی کیا ہے؟ ریزمبلنگ، ریزمبلنگ یعنی اس سے مشابہت کرنے والے، ریزمبل ٹو دیٹ، ریزمبل ٹو دوز، are same like that in shape، ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا، اب آئیے صاحب تفسیر رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمے کی طرف، اور دیے جائیں گے ان کو پل ایک صورت کے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، وَلَهُمْ for them، وَلَهُمْ لَهُمْ ان کے لیے، ہم یہ ضمیر راجع ہے، یہ اہل جنت کے لیے، یہ مومنین جو جنت میں ہیں، ہم ان کے لیے آیا ہے اس طرح، وَلَهُمْ for them ان کے لیے، اور ان کے لیے، فیہا وہاں جہاں یہ ہیں، یعنی جس جنت میں ہے، جن باغوں میں ہے، فیہا وہاں، ازواج عورتیں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، اللہ اکبر، ازواج عورتیں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، ہولی عورتیں ہوں گی، پاکیزہ، گندہ نہیں ہوں گی، ہولی عورتیں ہوں گی، پاکیزہ عورتیں ہوں گی، نوبل شریف ہوں گی،
وہم فیہا خالدون، وہم اور یہ جنتی سارے کے سارے، ہم جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، وہم اور یہ سارے جنتی مسلمان مومنین، وہم اور یہ سارے جنتی مسلمان مومنین، فیہا ان باغوں میں، ان جنت کے ان باغوں میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، they will be there forever، ہمیشہ کے لیے رہے گی، forever جب کہا تو بس اس میں کوئی اینڈ نہیں، کوئی اختتام نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ یہ اینڈ لیس لائف ہے جنت کی لائف اور جہنم کی لائف بھی، یہ دونوں اینڈ لیس لائفز ہیں، زندگیاں ہیں نہ ختم ہونے والی۔ جنت کی زندگی بھی ہمارا ایمان ہے، نہ ختم ہونے والی، اور جہنم کی زندگی بھی نہ ختم ہونے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 25 نمبر۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ان فیکٹ بے شک، ان جب آتا ہے یہ وہ در حقیقت کے لیے آتا ہے، ان فیکٹ در حقیقت، بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحی شرماتا نہیں، ان اللہ لا یستحی ڈونٹ ہیزیٹیٹ، doesn't hesitate، ایک حیا ہوتا ہے اور ایک شرمیلا پن ہوتا ہے۔ مومن حیاناک ہوگا لیکن شرمیلا نہیں ہوگا، حق کی بات میں وہ شرمیلا پن اس میں نہیں ہوگا، حیا کوٹ کر بڑا ہوگا اس میں، لیکن شرمیلا پن وہ اس میں نہیں ہوگا۔ وہ حق کے بارے میں، حق کے کہنے کے وقت وہ آنکھیں نیچے نہیں کرے گا بلکہ آنکھیں اوپر کرے گا، آنکھیں دکھائے گا، آنکھیں چھپائے گا نہیں، آنکھیں چرائے گا نہیں، نظر چرائے گا نہیں، آنکھیں دکھائے گا، آنکھوں میں آنکھیں ملائے گا۔ تو یہ لا یستحی ادھر یہ معنی آتا ہے، یہ وہ حیا ہے الحمدللہ، لیکن وہ شرمیلا پن اس کا ذکر کر دیتے ہیں اللہ جل شانہ۔ ان اللہ، سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو انشاءاللہ، اور زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں صرف وہی بیان کرتا ہوں جو صاحب تفسیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں، ڈزنٹ ہیزیٹیٹ، شرم محسوس نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں۔ ہیزیٹیشن وہ ہوتا ہے کسی کو، جب کوئی کسی سے ڈرتا ہو تو وہ ہیزیٹیشن محسوس کرتا ہے، گھبراتا ہے حق بات کہنے سے، لیکن اللہ جل شانہ بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں، لا یستحی شرماتا نہیں، ان یضربا کہ بیان کرے، ان یضربا کہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، to give an example، to give an example، ما بعود وطن کوئی مثال، ما بعود وطن مچھر کی، ما بعود وطن مچھر کی، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ ابھی آتے ہیں تفسیر کی طرف، حضرات کیسے تفسیر فرماتے ہیں رحمہم اللہ۔ ہاں، جنت کی عورتیں نجاسات ظاہرہ، نجاست کیسے کہتے ہیں؟ نجاست کہتے ہیں گندگی کو، نجاست کہتے ہیں گندگی کو، ڈرٹ کو، ڈرٹ گندگی، ظاہرہ یعنی ظاہری گندگی سے، و باطنہ، باطن کس کو کہتے ہیں؟ پوشیدہ گندگی، اندرونی گندگی۔ تو ظاہری گندگی سے بھی وہ پاک ہوں گے، یعنی وہ نظیف بھی ہوں گے، نظیف،
یعنی ظاہری طور پر ان کے کپڑے بھی صاف ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی صاف ہوں گے، وہ میلے کچیلے بھی نہیں ہوں گے. ان کے بال بھی صاف ہوں گے، ان کی بدن بھی صاف ہوگی. وَبَاطِنًا، اور باطنی طور پر بھی وہ نسوانیت کی جو وہ باطنی حسن ہے وہ بھی صاف ہوں گی. اور دوسرے بریکٹس میں لکھا ہے اگر آپ کے ساتھ وہ اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ تفسیر عثمانی موجود ہو. میں تو یہ کہہ کر تک کیا کہ تفسیر عثمانی ہر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کو دیکھیں اور ان الفاظ سے آپ کچھ فائدہ حاصل کریں. اخلاق رذیلہ بریکٹس میں لکھا ہوا ہے، اخلاق رذیلہ. باطنہ، نجاست باطنہ تو ایک وہ ہوا جو عام عورتوں میں جو نجاست باطنہ ہوتی ہے وہ تو ہر ایک اس میں مشترک ہے، چاہے مسلمان عورتیں ہوں چاہے غیر مسلم عورتیں ہوں. لیکن اخلاق رذیلہ، بد اخلاقی سے، اخلاق رذیلہ سے، گناہوں کی گندگیوں سے جو بدن گندا ہو جاتا ہے اس سے بھی پاک ہوں گی. دوبارہ پڑھتا ہوں، غور کیجئے شیخین رحمہم اللہ کے الفاظ کو. جنت کی عورتیں نجاسات ظاہرہ و باطنہ بریکٹ اخلاق رذیلہ سے بریکٹ بند سے پاک سے سب سے پاک و صاف ہوں گی. فائدہ یہاں تک 3 چیزیں جن کا جاننا ضروری تھا بیان فرمائیں. یہاں 3 چیزیں جن کا جاننا ضروری تھا بیان فرمائیں. اول، مبدا جہاں سے ابتدا ہوتا ہے. بس، اور انگلش کا ورڈ میں نہیں یوز کرتا. مبدا بس اسے سمجھیے، ابتدا جہاں سے ابتدا ہوتا ہے یعنی بگننگ جہاں سے انیشیٹنگ پوائنٹ. میں پھر کہہ گیا آپ کے ذہن کے مطابق، کیونکہ بفضل تعالی ہم اردو بھی بول گئے. ہم ایسے زمانے میں آ گئے کہ ہم اپنے اسلاف کی اردو بھی بول گئے، ہم اپنی قومی زبان بھی بھول گئے ہیں. ہم اول مبدا یعنی انیشیٹنگ پوائنٹ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہم کہاں سے آئے. حضرت اس کی تشریح فرماتے ہیں، بریکٹ میں لکھتے ہیں ہم کہاں سے آئے اور کیا تھے. مبدا بیان کرتے ہیں، انیشیٹنگ پوائنٹ بیان کرتے ہیں کہ ہماری شروع کہاں سے ہوئی. دوسرے معاش تو آپ جانتے ہوں گے کہ کیا کھائیں اور کہاں رہیں. تیسرے معاد، یہ ادھر کچھ کتابت کی غلطی ہوئی ہے، تیسر لکھا ہوا ہے، یہ تیسرا ہے یا تیسرے ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال کے مطابق یہ رہ گیا ہے، الف نہیں ہے، یہ رہ گیا ہے یا الف ہے. تیسرا معاد کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. تیسرا ہمارا انجام کیا ہوگا. یہ صاحب تفسیر نے یہ 3 چیزیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے جاتے ہیں تو پھر یہ ذہن نشین ہو جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہاں تک کہ 3 چیزیں بیان کی گئی، یعنی آپ کی انیشیٹنگ پوائنٹ، آپ نے جہاں سے ابتدا کی، اللہ تعالیٰ نے جہاں سے آپ کو روانہ کیا، جہاں سے آپ کھاتے تھے اور جہاں سے آپ بس بالکل کھڑے ہو جائیں گے، حضرت نے اس کو
معاد کا نام دیا ہے کہ ہمارا کیا انجام کیا ہے، یعنی جنت جہنم جو ہے وہ انجام ہے۔ اس آیت میں اس معارضہ کا جواب دیا گیا ہے جو کفار کی طرف سے پہلی آیت پر ہوا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب چھوٹی سی صورت بھی اس کلام جیسی ان سے نہ ہو سکی جس سے اس کا کلام الہی ہونا ثابت ہو چکا، تو کفار نے کہا کہ ہرچند ہم اس کلام کے مقابلہ سے عاجز ہیں، مگر ہم دوسری دلیل اس کلام الہی کا نہ ہونا اور کلام بشری ہونا ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ بڑے بزرگ عظیم الشان اپنے کلام میں ذلیل و حقیر چیزوں کے ذکر سے اجتناب کیا کرتے ہیں۔ حق تعالی جو سب بزرگوں سے برتر و اعظم ہے، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے کلام میں مکی اور مکری کا ذکر فرمایا؟ اس معارضہ کا جواب دیا گیا کہ اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں کہ حق تعالیٰ مچھر یا اس سے بڑی چیز مثلا مکی اور مکڑی کی مثال بیان فرمائے، کیونکہ مثال سے توضیح ایکسپلانیشن، توضیح کا مطلب ایکسپلانیشن یعنی اس کو واضح کرنا، و تفصیل ڈیٹیل، گیونگ ڈیٹیل، ممثل یعنی جس کی طرف ایک مثال ہوتی ہے جس کا آپ مثال دیتے ہیں، اور جس کے لیے آپ مثال دیتے ہیں اس کو ممثل لہو کہتے ہیں۔ یعنی ایک مثال ہوتا ہے، ایک چیز آپ مثال میں دیتے ہیں، ایک چیز آپ کا مثال ہوا، اور ایک چیز جس کے لیے آپ مثال دیتے ہیں اس چیز کو آپ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں اس چیز کے لیے، تو اس کو ممثل لہو کہتے ہیں کی مطلوب ہوتی ہے۔ حقارت اور عظمت سے کیا بحث، اس میں حقارت اور عظمت سے کیا بحث، اس میں عزت بیزتی کا کیا بحث ہے، اس میں بڑائی اور چھوٹائی کا کیا بحث ہے، اس میں گڈنس اور بیڈنس کا کیا ہے، اور یہ مطلوب اور ممثل لہو حقیر، اچھا کیا بات، اور یہ مطلوب جب ہی حاصل ہوگا کہ مثال اور ممثل لہو میں پوری مطابقت ہو۔ ہاں یہ تو تب تم کہہ سکتے ہو کہ جب اس میں پوری مطابقت ہو، یعنی اگر اللہ نے مچھر کا پر اس چیز کے لیے یوز کیا ہو، استعمال کیا ہو کہ وہ بڑا مطلب وہ چیز ایک بڑی وہ نوبل سی چیز ہو اور بڑی وہ قابل عزت اور قابل شرف چیز ہو، اگر اس کی مثال کے لیے اللہ نے مچھر یا ذباب یا کچھ یوز کیا ہو، استعمال کیا ہو، تو پھر تم کہہ سکتے ہو کہ یہ جو ہے انجسٹس ہے، یہ ناانصافی ہے اور یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ بات پھر ممثل لہو کے بارے میں یہ اس کے ساتھ انجسٹس ہے، تو یہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے ممثل لہو حقیر ہوگا تو اس کی مثال بھی حقیر ہونی چاہیے، ورنہ تمثیل ہی بیہودہ میں موافقت ضروری ہوتی تو بے وقوفوں کا یہ اعتراض چل سکتا۔ حضرت فرماتے تو پھر بے وقوفوں کا یہ اعتراض چل سکتا، مگر اس کا تو کوئی بے وقوف بھی قائل نہ ہوگا، اس کا تو کوئی بے وقوف، کوئی سٹوپڈ بھی یہ ایڈمٹ نہیں کرے گا، کوئی سٹوپڈ بھی قائل ہونا، ایڈمٹ کرنا، قائل کا مطلب ایڈمٹ کرنا یعنی تسلیم کرنا، قائل نہ ہوگا۔ اور تورات و انجیل و کلام حکماء و سلاطین میں، یعنی بادشاہوں کے کلام میں اور تورات انجیل میں اور حکماء حاکم کی جمع ان کے باتوں میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں
ایسی مثالیں ہیں، موجود ہیں، بے وقوفوں یہ مثالیں موجود ہیں. اس کے خلاف کہنا کفار کی حماقت اور عناد کی بات ہے. یہ ان کی صرف اسٹوپنڈس ہے، کفار کی اونلی اسٹوپنڈس ہے. اور دوسری کیا بات ہے؟ ان کی دشمنی ہے. سب سے پہلے تو وہ بے وقوف ہے حد درجے کے، اور بے وقوفی کے ساتھ ساتھ ان کی سخت دشمنی ہے. وہ سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے. اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اور اپنی عناد اور اپنی دشمنی کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے پھر بھی وہ نہیں سمجھتے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ عناد کی بات ہے. عناد یعنی دشمنی کی بات ہے. اور فما فوقہا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، فما فوقہا یعنی اس کے اوپر، اس سے کچھ آگے بڑھ کے، کہ مچھر سے حقارت اور چوٹائی میں زیادہ ہو. جیسے مچھر کے بازو کے بعض احادیث میں اس کو دنیا کی تمثیل میں ذکر فرمایا ہے، جیسے دنیا مچھر کا پر ہے، ٹھیک ہے. یا سورہ عنکبوت میں جو ہے وہ بھی آپ مطلب ذہن میں لا سکتے ہیں، وہ بھی ایک مثال ہے. عنکبوت کمثل العنکبوت، وہ آپ پڑھیں پھر، ٹھیک ہے. سورۃ العنکبوت، اس میں وہ بکری کا جالے کا وہ مثال دیا گیا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور حدیث میں جو ہے آپ علماء سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ دنیا کو مچھر کا پر کہا گیا ہے. یعنی ایمان والے تو ان مثالوں کو حق اور مفید سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے. میرا اللہ جو کہتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. بس ہمارا ایمان ہے، اندھا ایمان ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. ہمارا رسول جو کہتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کے برابر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں. صفات میں اور ذات میں کوئی نہیں. تو ہم کیسے بات کو ٹال سکتے ہیں؟ اور اس میں کیسی یہ کفار کو دیکھو نا، یہ ایک بات اللہ نے کی، بس تم چپ ہو جاؤ. بس آمنا وسلم، آمنا وصدقنا. تو بیچ میں سے دوسری بات نکال رہی. خیر وہ تو کفار کی باتوں کو ذرا، اگر آپ کے پاس تفسیر عثمانی ہے تو یہ ذرا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ ذرا پھر اس کو ریوائز کر کے سن لیں کہ ایک بات خیر انہوں نے تو مان لی، پھر دوسری بات نکال لی. پھر آپ اپنی ساتھ انفرادی مطالعہ میں یہ ذرا مطلب اسٹڈی کیجئے گا. اچھا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ مومن ہیں، آمنوا جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں، انہ الحق، یہ مثال ٹھیک ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے. انہ الحق، یہ ٹھیک ہے، من ربہم، جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، جو کفر میں مبتلا ہیں، فَيَقُولُونَ، سو کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے. ماذا اراد اللہ، کیا مطلب تھا اللہ کا، بہذا مسئلہ، اس مثال سے. یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یضل، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اب اللہ تعالیٰ خود دعویٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. یضل، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، بھی اس مثال سے، کثیرن، بہتیروں کو. ویہدی بھی کثیرا، اور ہدایت کرتا ہے بہتیروں کو، اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتیروں کو، بہت زیادہ لوگوں کو.
وما يضل به الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر بدکاروں کو. جو بدکار ہیں، جو غلیظ لوگ ہیں، وہ خود بخود اس سے گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کی علم کو دیکھو، اللہ اپنے علم سے، اللہ تمہاری اندر کے جھانسے کو دیکھتا ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہے. تو ایسا مثال دیتے ہیں کہ آپ خود بخود اپنے آپ پر کفر کا مہر لگاؤ گے. اچھا، اب فاسقین کی تعریف فرماتے ہیں قرآن پاک. الا الفاسقین، مگر اس سے گمراہ کرتے ہیں مگر بدکاروں کو. بدکار کون ہے؟ الذین، وہ لوگ ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے معاہدہ کو. عہد اللہ کے ساتھ معاہدہ بھی کیا پھر بھی توڑ دیا. من بعد میثاقہ، اس کے بعد کہ وہ مضبوط کرنے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو. ان یوصلا، ملانے کو. یوصلا سل سے لیا گیا ہے، مطلب ملانا، وصال، سل، ملانا. وَيُفْسِدُونَ، اور فساد کرتے ہیں. فی الارض، ملک میں. قربان جاؤں ان دو مفسرین کے. فی الارض کا کتنا پیارا معنی کرتے ہیں. فی الارض ہم زمین کیا کرتے ہیں، وہ ملک کا کر دیتے ہیں. فی الارض، ملک میں. سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کتنا پیارا معنی ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں ملک میں.